السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء اللہ الحسنہ کی سیریز میں آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے بابرکت اور پر نور ناموں میں سے ایک بہترین نام الوکیل کو اسٹڈی کریں گے۔ الوکیل کا جو لفظ ہے، اس کے فیملی ٹری میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں ہمارے ہاں بڑے کامن ہیں اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ وکالت استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، اسی سے ڈیرائیو ہوا ہے۔ وکیل بھی اسی سے ڈیرائیو ہوا ہے۔ توکل کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارا ایک ہی فیملی ہے اور یہ ایک ہی فیملی کے تمام الفاظ ہیں۔ یہ جو الوکیل ہے یا توکل کہہ لیجئے یا وکالت کہہ لیں، اور ان الفاظ کا جو معنی ہے، ان کا جو اب مصدری معنی ہے وہ ہوتا ہے نگہبان، یعنی وہ ذات جو نگہبان ہو کسی کا کارساز، یا وہ کہ جو کائنات کے تمام امور جس کے ہاتھ میں ہوں اور اس کی مرضی سے ہی چلتے ہوں، تو اس کو ہم الوکیل کہتے ہیں۔ یا کسی بھی معاملے کی تدبیر کرنے والا اور انتظام کرنے والا اور سنبھالنے والا اور نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا جو ہے، اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اللہ کے اس خوبصورت نام الوکیل کا معنی تفصیل میں بیان کریں، میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ اس ایگزامپل سے ہم بہتر انداز میں اس کا معنی سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ مثلا ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسے شخص کو جو تیرنا نہیں جانتا ہے اور اس کو اگر آپ پانی میں پھینک دیتے ہیں تو وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے گا چونکہ وہ تیر نہیں سکتا۔ پھر آپ ایک لوہے کا ٹکڑا پانی میں ڈالیں تو وہ بھی پانی کی تہہ میں چلا جائے گا اور وہ تیر نہیں سکتا ہے۔ لیکن آپ اسی لوہے کی چادروں سے بنے ہوئے ایک خاص قاعدے اور ایک خاص قانون کے مطابق ایک بہت بڑے بحری جہاز کو، ایک شپ کو بنا دیتے ہیں اور سمندر کے پانی کے حوالے کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے نہ صرف وہ آگے ٹریول کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، بلکہ پاسٹ میں وہ سفر کا اور آج کی دنیا میں تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہی یہی شپس ہیں اور بحری جہاز ہیں۔ ذرا غور کیجئے، 2 من کا آدمی ڈوب گیا، 2 کلو کا لوہا اور لوہے کا ٹکڑا بھی ڈوب گیا اور پانی کی تہہ میں چلا گیا، مگر ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی بحری جہاز اور شپس جو ہیں وہ سمندر کی لہروں پہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی ایک فرق ہے۔ یہاں سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر آپ قدرت کے اس کائنات کے اوپر جو اس نے تیرنے سے متعلق ایسے قوانین بنائے جو یہاں اس دنیا میں نافذ ہیں اور حاوی ہیں، اگر ان قوانین کے مطابق کوئی چیز پانی کی حوالے کریں گے تو آپ اطمینان سے اس میں سوار ہو کر یا سامان لاد کر مطمئن ہو کر کاروبار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ جو تیرنے کے قوانین اور اصولوں کے عین مطابق ہے، لہٰذا وہ ڈوبے گی نہیں وہ چیز۔ جب انسان خود اپنے آپ کو تیرنے کے اصولوں کے مطابق ڈال لیتا ہے تو وہ تیراک بن جاتا ہے، سوئمر بن جاتا ہے۔ وہی لوہے کے ٹکڑے جب اس ترتیب سے آ جاتے ہیں کہ وہ تیرنے کے قوانین جو ہیں ان کے معیار پہ پورا اترتے ہیں تو وہ شپ بن جاتا ہے اور وہ لاکھوں ہزاروں ٹن وزن اس پہ لادتے ہیں ہم، اور دنیا میں تجارت سب سے بڑا اس وقت ذریعہ وہی ہے اور اس پہ تجارت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جب ہم اسی شپ کو اتارتے ہیں سمندر میں اور اس کے اوپر تجارت کرتے ہیں، یا وہ جو تیراک جو سمندر میں جمپ کرتا ہے، پانی میں جمپ کرتا ہے اور وہ بڑا اطمینان اور بھروسے میں ہوتا ہے، تو یہ اطمینان کس چیز سے آتا ہے؟ یہ اطمینان در حقیقت اس قانونی فطرت سے ہے کہ اگر اس قانون کے مطابق ایک خاص جسامت والی چیز ایک خاص طرح کی بناوٹ کے ساتھ اگر پانی میں چھوڑ دی جائے تو وہ ایک مخصوص وزن جو ہے اس کو اٹھا کر تیر سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے اس دنیا پر اور پانی کی خلقت پر جو حاوی قوانین ہیں، یہ انسان کو کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ کبھی ٹوٹتے بھی نہیں ہوتے۔ لہذا ان قوانین کے اندر رہ کر جب کوئی بھی چیز پانی کے سپرد کی جاتی ہے تو ہم اس پر 100% اطمینان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ ڈوبے گی نہیں۔ اب ہماری یہ جو فیلنگ ہے نا کہ یہ ڈوبے گی نہیں، یہ تیرتی رہے گی، ہمارا یہ احساس، ہماری یہ فیلنگ جو ہے، اسی کو توکل کہا جاتا ہے، اور یہ بے عین ہی توکل ہے، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے کہ توکل کیا ہے اور الوکیل کیا ہوتا ہے۔ توکل یہ ہوا کہ خدا کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، مکمل رعایت کرتے ہوئے، اس پر کمپلیٹلی عمل کرتے ہوئے بڑے اطمینان و یقین سے نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا توکل کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نے شپ کو جہاز میں اتار دیا، البتہ پہلے تمام قوانین کو فالو کیا، اور اب آپ بڑے اطمینان اور تسلی سے اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں اور اس کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ وہ
جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس مقصد کو پورا کرے گا. یا مثلا میں ایک اور مثال دیتا ہوں, تھوڑا مذہبی مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے, ان پر مکمل کرتے ہوئے, پھر نتیجے کو خدا پر چھوڑ دینا, لیکن حالت اطمینان اور یقین میں نتیجہ اس کے اوپر چھوڑا جاتا ہے, پھر انسان شک کی حالت میں نہیں رہتا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور بیٹا جو کہ بے آب و گیا لک و دک ایک کہہ لیجیے سنگلاخ پہاڑی علاقے میں موجود ہیں, جناب ہاجرہ اور ان کی گود میں حضرت اسماعیل ہیں, اور بچے کو پیاس لگتی ہے تو ماں نے بجائے اس کے, ہمارے ہاں عموماً آپ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں جائیں تو پانی جو ہوتا ہے وہ چوٹیوں سے کم ابلتا ہے, بلکہ جو وادیاں ہوتی ہیں نا پہاڑیوں کے درمیان گہرائی میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں چشمے پانی کے زیادہ ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ پانی کو تلاش کرنے کے لیے وہ کسی گہری وادی کی طرف اترتی ہیں, وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف جاتی ہیں, کبھی صفا اور کبھی مروہ کی طرف, چونکہ ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنے بچے کو اس دھوپ میں اس نقاہت میں اٹھا نہیں سکتی تھیں, اور اگر گہرائی میں جاتی تو وہاں پہ اپنے بچے کو لٹا کے گہرائی میں نہیں جا سکتی تھیں کہ ان کی نظر ان کے بچے سے ہٹ جاتی. اب ایک ہی چانس تھا ان کے پاس کہ بچے کو وہاں لٹا دیں, ایک سوکھا ہوا پیڑ کہہ لیجیے جس کے اوپر ایک انہوں نے چادر رکھی اور اس کے سائے کے نیچے اپنے بیٹے کو لٹا دیا, اور پھر وہ اب پانی تلاش آب کے لیے اور پانی کی تلاش کے لیے جب نکلنا چاہتی ہیں تو دو ہی آپشن ہے, ایک دائیں طرف پہاڑی ہے, ایک بائیں طرف پہاڑی ہے, اور ایک کا نام صفا اور ایک کا نام مروہ ہے. لہٰذا وہ ایک صفا کے اوپر جاتی ہیں, وہ پانی ڈھونڈتی ہیں اور نہیں ملتا, پھر وہ مروہ کے اوپر آ جاتی ہیں اور پانی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں اور پانی نہیں ملتا, پھر وہ دوبارہ صفا کے اوپر جاتی ہیں اور پھر دوبارہ مروہ کے اوپر آتی ہیں. یہاں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جو انسان کا ذہن نہیں مانتا ان چیزوں کو, اور وہ آبجیکٹ کر رہا ہوتا ہے در حقیقت. جیسے پہلا آبجیکشن یہی تھا کہ پانی تلاش کرنے کے لیے زمین کی تہہ کی طرف جائیے, زمین کی گہرائی والے علاقے کی طرف جائیے, وہاں پانی کی چانسز زیادہ ہیں پہاڑ کی چوٹی کی نسبت, اور خاص طور پر ان پہاڑوں پہ کہ جو بالکل سنگلاخ ہیں اور پتھریلے ہیں اور سخت ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ایک پہاڑی پہ صفا پہ جناب ہاجرہ گئی ہیں اور انہوں نے پانی کو تلاش کیا ہے, اس کے ارد گرد کے علاقے پہ نظر ڈالی ہے, تو یہ ایک ماں کی مامتا والی پیاسی نگاہ ہے جو اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہے. ہو نہیں سکتا کہ وہاں پانی ہو اور ماں اس پانی کو سکپ کر جائے اور اس کی نظر نہ پڑے. لہذا صفا پہ گئی ہیں تو تسلی کر کے ہی نیچے اتری ہوں گی, پھر مروہ پہ چلی گئی ہیں. اب اگلا آبجیکشن یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ تلاش آپ کے لیے کہیں اور بڑھنا ہی ہے تو پھر صفا اور مروہ کے علاوہ کسی اور پہاڑی کا انتخاب کیجیے. آپ دوبارہ صفا کی طرف جا رہی ہیں, حالانکہ آپ خود ہی تلاش کر کے وہاں سے آئیے. چلیں ایک چانس ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ آئیں گے, مے بی وہاں پانی یا پانی کا کوئی نشان تھا مگر آپ کی نظر سے اوجھل رہا, لہذا دوسری مرتبہ ایک چانس, ایک مائنر سا چانس ہوتا ہے کہ اس کو آپ اویل کریں, شاید کوئی چیز سکپ ہو گئی ہو تو اس جگہ کو بھی دیکھ لیں. تو لہذا آپ دوبارہ آ گئی صفا کے اوپر اور دوبارہ تسلی کی مگر پانی کہیں نہیں ملا, اور پھر وہ مروہ کے اوپر جاتی ہیں اور دوبارہ وہاں پہ بھی تسلی کرتی ہیں. اب دوبارہ آبجیکشن ہوتا ہے کہ آپ تیسری مرتبہ صفا کے اوپر جانے کا تو عقلی لحاظ سے کوئی جواز نہیں بنتا ہے. عقل انسانی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ ایک بندہ تلاش آپ کے لیے جا رہا ہے اور اپنے بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے جناب ہاجرہ اور وہ ایک ماں اور ایک مامتا دوڑ رہی ہے, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس جگہ پہ چلی جائے. حضرت ہاجرہ کے پاس جو لمیٹڈ ایریا تھا اس میں صفا اور مروہ ہی تھی. تو اچھا بار بار کیوں جا رہی تھی؟ میں عموماً ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کسی پاٹ سے, کسی جگ سے, کسی کولر سے جس کے اندر دکھ نہ رہا ہو پانی گلاس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو, نہیں نکلتا, تو آپ اس کا ذرا ڈھکن کھول کے کسی اور طریقے سے دوسری بار تسلی سم ٹائمز کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں. اور دوسری مرتبہ بھی جب آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے تو تیسری مرتبہ اسی برتن سے پانی نکالنے کی کوشش کرنا غیر عقلی بات ہوتی ہے, لہذا کبھی کوئی نہیں کرتا. مگر جناب ہاجرہ کی جو ایریا جو ان کے کہہ لیجیے دسترس میں تھا اس میں یہی علاقہ آتا تھا, لہٰذا اس علاقے میں وہ تیسری مرتبہ بھی جاتی ہیں. لیکن ایک ماں سے پوچھیے کہ وہ تیسری مرتبہ کیا سوچ کے جا رہی ہیں. ایک ماں, اور وہ عام ماں نہیں ہے, ایک نبی کی ماں ہے, ایک نبی کی زوجہ ہے. وہ ماں یہ سوچ کے جا رہی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے طلب ہو اور وہ عطا نہ کرے. یہ تو دیٹ از آؤٹ آف کوسچن, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ عادل پروردگار اور جس کے حکم سے میں یہاں پر ابراہیم کے ہاتھوں چھوڑی گئی ہوں اور یہاں مجھے ٹھہرایا گیا اپنے بچے کے ساتھ, ممکن نہیں ہے کہ میری طلب ہو اور اس کو پورا نہ کر رہا ہو. یہ تو اس کے عدل کے خلاف ہے, اس کے اوصاف کے خلاف ہے. لہٰذا اب مسئلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ گویا کہ اپنے آپ سے بات کر رہی تھی کہ میری جستجو میں کمی ہو سکتی ہے, میری تلاش میں کمی ہو سکتی ہے, اس کی عطا میں کمی نہیں ہے. لہٰذا اپنی جستجو میں کمی کو پورا کرنے کے لیے بار بار جا رہی تھی. وہ جتنا بار بار جاتی تھی اتنا ہی اپنی طرف آتی تھی کہ میری جستجو میں کمی نہ رہ جائے, میری کوشش میں, میری جدوجہد میں, میری تلاش میں کمی نہ رہ جائے. یہ نہیں ہو سکتا میرے بچے کو پانی نہیں ملے, کیونکہ وہ عادل ہے.
وہ دیکھیں انسان دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا انسان طلبگار ہو اور پروردگار نے پیدا نہ کی ہو. اللہ نے پیاس سے پہلے پانی بنایا تھا, بھوک سے پہلے بھوک مٹانے کے وسائل پیدا کیے تھے, یہی اس کی عدالت ہے. لہٰذا ایک ماں یہ کہہ رہی ہے یہ ممکن نہیں ہے میری طلب میری پیاس ہو اور مجھے وہ عطا نہ کرے. اب تک جو پانی نہیں مل رہا, 2 چکر لگا چکی نہیں ملا, 3 چکر لگا چکی نہیں ملا, اس میں مسٹیک میری طرف سے ہو رہی ہے. اب اس کوشش کے ساتھ میں اس کو کہتا ہوں 700 ٹائمز کوشش ہے گویا کہ یہ. اس کوشش کے بعد جناب ہاجرہ کو 7 چکروں میں پانی کیا مل گیا؟ صفا اور مروہ کے اوپر کہیں کوئی زمزم کا کنواں نکلا؟ دونوں پہاڑیوں پہ پانی نہیں ملا. تو بی بی پھر کہاں گئی؟ اپنے بچے کے پاس واپس آئیے. سوال یہ ہے کیا مایوس واپس آئیے؟ کیا ہتھیار پھینک دیے ہیں کہ نہیں اب مجھے پانی یہاں موجود ہی نہیں ہے اور مجھے پانی نہیں مل سکتا اور بس اب میری بچے کی زندگی بچانے کا کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا اور بس دیٹس اوور ناؤ؟ نہیں, ابھی بھی یقین وہی ہے, ابھی بھی اعتماد وہی ہے, ابھی بھی بھروسہ وہی ہے اور ابھی بھی توکل نہیں ٹوٹا ہے. اور اس توکل کو برقرار رکھتے ہوئے جب اپنے بیٹے کے پاس آتی ہیں تو وہی پانی جو 7 چکروں میں نہیں مل رہا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں ان سنگلاخ پہاڑوں میں اور ذرا سوچئے وہاں پہ کہ ایک خاتون کیسے ان پہاڑوں پہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے دوڑ رہی ہوں گی اور تلاشیں آپ کر رہی ہوں گی. اور جب اپنے بچے کے پاس آتی ہیں تو پھر اپنے بچے کے ایڑیوں سے پانی نکلتا ہوا دیکھا اور اس کو زمزم بولا. اب یہاں پہ ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ اگر میں آپ کے سامنے کہوں توکل کو اور الوکیل کو سمجھانے کے لیے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہاجرہ کو پانی تو مل گیا, مگر کیا صرف بھروسے میں ملا کہ وہاں بیٹھی رہی, اللہ پہ بھروسہ تھا کہ میں ایک نبی کی بیوی دوسری کی نبی کی ماں ہوں لہٰذا مجھے پانی مل جائے گا؟ نہیں, صرف بھروسے سے تو نہیں ملا. اچھا صرف کوشش سے ملا؟ جب وہ کوشش کر رہی تھی 7 چکروں میں, کیا اس کوشش سے پانی ملا؟ اگر صرف کوشش کی ہوتی تو پانی مل جاتا؟ نہیں. تو یہ حصول آب کیسے ہوا؟ یہ پانی کیسے ملا ہے؟ یہ حصول آب ملا ہے کوشش پلس توکل کے ساتھ. یعنی اپنے حصے کی ساری کوشش 700 ٹائمز کوشش کر کے نتیجے کو خدا کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ میری جستجو میں نے کمی نہیں چھوڑی ہے. جب کبھی لوگ شاید بہت عرصے بعد اور کئی 100 سالوں اور ہزاروں سالوں بعد حج کی داستان پڑھیں گے اور میرے ان چکروں پہ جب ان کی نظر پڑے گی اور وہ تاریخ کے اوراق میں پڑھیں گے تو شاید کوئی کہے کہ بی بی 6 چکر میں 7ویں چکر میں کیوں جا رہی ہے, سیم پلیس پہ کیوں جا رہی ہے, لیکن میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. عطا تیری ہے, جستجو میری ہے, میں نے جستجو میں کمی نہیں چھوڑی اور تو عطا میں رحمان اور رحیم ہے اور بے تحاشا اور بغیر حساب عطا کرنے والا ہے. لہٰذا وہ پانی مل گیا. کیا کیا؟ قانون یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا جتنا سٹرگل ہے وہ آپ خود کریں گے. یہاں تک کہ حضرت مریم سے کہا کہ مریم میں آپ کو ایک وہ بیٹا دینے لگا ہوں جو بغیر باپ کے ہے. اور پھر جو ہے وہ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ دیکھیں نا کہ کتنے سارے معجزات ہوئے اور پھر وہ ایک وہ وقت آیا کہ وہ جناب عیسیٰ حضرت مریم کی گود میں ہیں. تو ایک ماں کو نکاہت اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اس لمحے کے لیے, تو آپ اس کھجور کے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھیں, سہارا لے کے بیٹھی ہوئی تھیں, تو حکم ہوتا ہے کہ یہ سرسبز بھی ہو گیا, اس پہ کھجوریں لگ بھی گئی ہیں اور پک بھی گئی ہیں. مگر سرسبز ہم نے کر دیا, لگا بھی ہم نے دی, پکا بھی ہم نے دی, ایک لمحے میں یہ سارا کچھ ہو گیا. مگر اے مریم اس کھجور کے تنے کو ہلانا آپ نے ہے اور یہ تازہ کھجوریں گریں گی, پھر آپ ان کو چن لیجئے گا, پھر ان کو کھا لیجئے گا اور پھر آپ کو وہ طاقت ملے گی. وہاں پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ کھجور کا تنا یا بلکہ یوں کہیے حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے وہ زیادہ بڑا مشکل کام تھا, یا ایک لگے پیڑ کے اوپر کھجوریں لگی ہوں اور وہ ڈائریکٹلی ماں کی گود میں گر جائیں, وہ ماں جو اس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے, یہ زیادہ مشکل کام ہے؟ تو بغیر باپ کے بیٹا تو دے رہا ہے اس ماں کو, مگر اسی کے سر پہ جو کھجور کی تنے پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں وہ اس کی گودی میں نہیں گرا رہا. اس میں کیا فلسفہ ہے؟ تو نے پیڑ سرسبز بھی کر دیا, لگا بھی دی, پکا بھی دی کھجوریں, تو یہ بھی تو کر سکتا تھا. ان کی انرجی آٹومیٹیکلی ان کے وجود میں وہ محسوس کر لیتی. سرسبز بھی کیا, لگائی بھی اور پکائے بھی, مگر گرا نہیں رہا ہے. کہتا ہے ہلاؤ گریں گی, اٹھ کے چننا اور کھانا. یعنی کیا مطلب؟ اپنے حصے کی کوشش اور سٹرگل. اگر ہاجرہ بھی نہیں کریں گی تو زمزم نہیں ملے گا, اگر مریم بھی نہیں کریں گی عیسیٰ مل جائے گا. لیکن یہ کھجور کھانے کے لیے کھجور کی سٹرگل کرنا پڑے گی, اس کے بغیر کھجور کی توانائی اور کھانے کی توانائی اور وہ نکاحت دور نہیں ہوگی. الوکیل کا مطلب یہ انسان قوانین فطرت جو ہیں, روزی رزق کے قوانین ہیں, دیگر جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں, جیسے میں نے پانی کی مثال دی ہے, ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں اس فیلڈ کے تمام قوانین کو فالو کریں گے,
مکمل قوانین پہ عمل پیرا ہونے کے بعد، اور پھر اسی سمندر میں جو جہاں 1 کلو 2 کلو کا لوہے کا ٹکڑا ڈوب گیا تھا، اسی سمندر میں ہم منو ٹن والا بحری جہاز اتار دیں گے، اور بڑے اطمینان سے اتاریں گے، اور بڑے پراؤڈلی اتاریں گے کہ ہم نے جو ہے ہماری کمپنی نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے، اور یہ فلاں 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 اس کے خواص ہیں، اور یہ کام کر سکتا ہے۔ سو کب؟ جب آپ نے اپنے حصے کا ہوم ورک مکمل کر لیا، توکل کا مرحلہ وہاں پہ آتا ہوتا ہے۔ سو ہمیں توکل سے، الوکیل سے جو بات سمجھ آتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے، ان کی مکمل رعایت کرتے ہوئے، پھر بڑے اطمینان اور یقین سے نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا توکل کہلاتا ہے۔ گویا کہ اگر میں یوں کہوں کہ توکل کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کے مطابق چلو گے کہ جو اللہ نے اس دنیا پر قوانین حاوی کیے ہیں اور بنائے ہیں، تو جس نتیجے کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے وہ یقیناً برآمد ہو کے رہے گا۔ نتیجے کا وعدہ اس کا ہے، اسٹرگل کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو گے، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور اسی کا نام توکل علی اللہ ہے۔ اور انہی معنوں میں خدا الوکیل ہے، یعنی جس کے سپرد کر دی جاتی ہے چیز۔ اب میں بیٹھا رہوں، روزی رزق کے لیے نہ جاؤں اور میں کہوں کہ الوکیل ہے، توکل تو علی اللہ، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، میرا اس پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ان معنوں میں خدا الوکیل نہیں ہے۔ انہی معنوں میں الوکیل ہے جو میں نے پہلے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، انہی معنوں میں خدا کے قانون پر پورا بھروسہ کیا جانا چاہیے اور کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز جو آپ کے سامنے جلدی عرض کرتا چلوں کہ اب الوکیل وہ کہ جس کے ذمہ ہم نے اپنے کام کا نتیجہ لگا دیا اور چھوڑ دیا اس کے ذمہ، اور اس پر بھروسہ ہے، اس کے اوپر ہمیں آپ کہہ لیجئے اس نتیجے کے حوالے سے ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہے، اور وہ ہمارا سبب سہارا ہے، وہ ہماری نگرانی کرنے والا ہے، وہ ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور ہمارے کاموں کی ساری تدبیر اس کے ہاتھ میں، البتہ ہم نے اپنا ہوم ورک کر کے سارے کاموں کا رزلٹ اس کے اوپر چھوڑا ہے۔ اب جس کے ذمہ اپنا کام کیے جائے اس کو الوکیل کہا جاتا ہے، اور انسان اسی کے ذمہ اپنا کام کرتا ہے کہ جس میں 4 کوالٹیز ہوتی ہیں، 4 باتیں موجود ہوتی ہیں۔ مثلا آپ کا جو ہے وہ ویزا کا پرابلم ہے، آپ کسی سے ویزا کے حوالے سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں، تو 4 کوالٹیز ہوں گی نا، تو تب جا کے آپ اس سے ویزا کے حوالے سے جو ہے ہیلپ لیں گے۔ یا مثلا آپ کو انکم ٹیکس کے حوالے سے یا کسٹمز کے حوالے سے کوئی کام ہے، اور وہ آپ اس حوالے سے جب آپ کسی کے ذمہ یہ کام لگانا چاہیں گے تو اس میں 4 کوالٹیز کو آپ ضرور دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس کے ذمہ یہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو جس کو آپ وکیل بنانا چاہتے ہیں، جس کے ذمہ اپنا کام لگانا چاہتے ہیں، اس کام سے متعلق تمام ضروری معلومات اس کے پاس ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے جو ویزا کے معاملات کو جانتا ہے اسی سے کہیں گے آپ مجھے فلاں کنٹری کا ویزا لگوا دیں، یا مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ انکم ٹیکس کے پرابلم ہے، یا اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے، کچھ بھی کرانا ہے، جس کے پاس اس کی معلومات ہوں گی اس کام سے متعلق، اسی کے پاس آپ جائیں گے۔ دوسری کوالٹی جو ضروری ہے کہ وہ امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہو، یعنی آپ کا پرسنل ڈیٹا اور معلومات کسی اور سے شیئر نہ ہونے دے، دوسروں کے سامنے آپ کو اس وجہ سے پھر ذلیل نہ کرتا پھرے، امانت داری کا مظاہرہ کرنے والا ہو۔ اور تیسری شرط جو اس میں ہوگی کہ وہ اس کے پاس طاقت ہو، قدرت ہو، صلاحیت اور اختیار ہو یہ کام کرنے کا، تب ہی جا کے آپ اس کو اپنا وکیل کریں گے، ادروائز آپ نہیں کریں گے۔ اور چوتھی سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے حوالے سے ہمدردی رکھتا ہو، وہ آپ کا بہت ہمدرد اور مونس ہو، تب ہی وہ آپ کا کام جو آپ نے اس کے ذمہ لگایا آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، تبھی جا کر وہ آپ کا کام کرے گا۔ اب جب ہم اپنا کوئی کام خدا کے ذمہ کر رہے ہوتے ہیں، انہی 4 کوالٹیز کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک اور مثال اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ مثال کے طور پر ہم اپنی کسی قانونی کام کے سلسلے میں ایک مدافع وکیل کی ضرورت کب محسوس کرتے ہیں، ایک لائر کی ضرورت کب محسوس کرتے ہیں؟ میں اپنے لیے کسی لائر کی ضرورت تب محسوس کروں گا کہ جب میں ذاتی حیثیت میں، ذاتی طور پر از خود قانونی دفاع اپنا نہیں کر سکتا ہوں۔ اس موقع پر پھر اب میں اس وکیل کی قوت سے اور اس لائر کی قوت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کی طاقت و صلاحیت کے ذریعے اپنی مشکل حل کرنے کے لیے اب میں اس کا سہارا لوں گا اور پھر اسے میں وکیل کروں گا۔ خدا پر توکل کرنے کے لیے اور اس کو یا وکیلو کہہ کر پکارنے کا بھی یہی مفہوم ہے۔ جب ہم خدا کو الوکیل یا وکیلو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہماری انسانی زندگی کے معاملات میں، اس کے مشکلات میں، حوادث زمانہ میں، زندگی کی پیچیدگیوں اور مخالفین کی سختیوں اور دشمنیوں کے معاملے میں
میں بلکہ یوں کہوں کہ زندگی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے معاملے میں ان ساری چیزوں کو خود دور کرنے کی میں طاقت نہیں رکھتا ہوں اور خود میں ان کو ڈیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، تو پھر میں اللہ کو اپنا وکیل قرار دیتا ہوں اور اس پر اپنا بھروسہ کرتا ہوتا ہوں، وہ میرا مدافع ہے۔ ہاں، خود بھی کوشش اور ہمت کرتا ہوں، بلکہ ایون وہ کام جو خود کر سکتا ہوں اس میں بھی مؤثر حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہاں یا وکیلوں کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان زندگی کی تمام معاملات میں اور رکاوٹوں میں ان سارے معاملات کو ڈیل کرنے کی، ان کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اپنے حصے کی کوشش، محنت اور جستجو کے بعد میں اپنا کیس میں میرے اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کا نتیجہ دینے والا ہے۔ تو جب اب کوئی بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کہیے کہ اس نے اپنے پورے وجود کے ساتھ یا وکیلوں کا ورد کر دیا ہے۔ تو توکل کے نتیجے میں یا وکیلوں کہہ کر انسان کی زندگی کی مشکلات، بلکہ یوں کہوں سارے معاملات پھر طاقت و قدرت کے ایک مرکز سے جڑ جاتے ہیں، اور پھر انسان کے اندر پھر اس بات سے ہمت، طاقت اور استقامت آتی ہے۔ مثلا میدان احد کی مثال لے لیجئے نا، کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے تھے اور کفار دوبارہ حملہ آور ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی لاشیں گر رہی تھیں، مگر چند نوجوان ایسے تھے جنہیں اپنی تلوار پر اور جس تلوار کو جس بازو میں تھاما ہوا تھا اس بازو کے زور بازو پر اور اپنے ایمان پر یقین تھا، لہٰذا وہ نعرہ تکبیر بلند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے حصے کی قربانی دینے کی کوشش کی اور اپنے حصے کی محنت کی، اور خالق کائنات نے ان مشرکین کو جو ان مسلمانوں کے اوپر دوبارہ سے حاوی ہو گئے تھے ان کے قدم اکھاڑ دیے اور مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دفاع کرنے کی حیثیت اور پوزیشن میں پہنچایا۔ لہذا توکل سے کیا ہوتا ہے؟ یا وکیلوں کہنے سے، اپنے وجود سے جب ہم یا وکیلوں کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہماری خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، پھر ہم کسی کی غلامی، کسی کے پابند ہونا، کسی کے سامنے ذلیل ہو جانے سے ہم پھر نجات پا لیتے ہیں۔ لہذا ہر وہ شخص جو اللہ کے اس نام کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، ضروری ہے جب آپ الوکیل کہنا چاہتے ہیں یا وکیلوں کہنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ یا وکیلوں کا نتیجہ تب نکلے گا کہ جب انسان عالم اسباب میں، عالم طبیعت میں جو کچھ اللہ نے قانون بنایا ہے کسی چیز کا، اس کو بھرپور طور پر استعمال کرے، خدا کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے، اپنی پوری سٹرگل، کوشش اور محنت کرے، اور پھر ان وابستگیوں سے خود کو آزاد کرائے جو انسان کی ذلت کی، غلامی کی اور شرمندگی کا یہ سرچشمہ ہوتی ہیں، اور قوانین الہی پر عمل پیرا ہو کر نتیجہ کے لیے خدا کی طرف دیکھے اور اسی سے پھر وابستہ رہے، اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم جب یا وکیل ہو یا الوکیل پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اسماء الہی کے فلاں اسم کا فلاں موقع پہ اتنا ورد کیا جائے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ توکل جو ہے نا اعضاء کا کام ہی نہیں ہے۔ توکل میری زبان کہہ نہیں سکتی، بیان نہیں کر سکتی۔ توکل میرے جسم کے ہاتھوں کا کام نہیں ہے۔ توکل ایک فیلنگ ہے جس کا میرے دل سے تعلق ہے، میرے قلب کے ساتھ تعلق ہے، میرے دماغ کے ساتھ تعلق ہے، میری فکر اور نظریے کے ساتھ تعلق ہے۔ لہذا دل کو خدا سے لگائیں اور اس کی یاد سے آباد کریں اور دل کو اس سے جوڑ دیں، اور پھر دل یہی جو سینٹر ہے ہماری جسم کی حکومت کا، یہی ہم سے تمام تر ذمہ داریاں پوری کرانے کے بعد اس کے نتیجے کو خدا پہ چھوڑ دے گا۔ تو گویا کہ جیسے میں نے پہلے کہا، پھر ہم نے ہمارا پورا وجود، ہمارا پورا بدن، ہماری پوری شخصیت، ہماری پوری ذات اپنے وجود کے ساتھ زبان حال سے یا وکیلو پکار کر اس کی مدد مانگ رہی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کا یہ جو نام الوکیل آج آپ نے پڑھا، اس کے ضمن میں ہم نے یہ جانا کہ یا وکیلوں کے اثرات اپنی زندگی میں پانے کے لیے، اس نام سے متمسک ہونے کے لیے اور اس نام سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی تمام صلاحیتوں کو کسی بھی میدان میں، اس میدان کے کنسرننگ کنڈیشنز میں آخری حد تک استعمال کر دے اور پھر نتیجے کو خدا کی ذات کے اوپر چھوڑ دے، جیسا کہ جناب ابراہیم نے اس وقت بھی نتیجے کو خدا کی ذات پہ چھوڑ دیا تھا جب جبرائیل امین آ کر کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ توحید کا تو اکیلا سربراہ بھی تھا اور رہنما بھی تھا، تو آگ میں جا رہا ہے، میں تیری مدد کے لیے آ گیا ہوں، میرے مدد کے قابل کچھ ہے تو بتا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اما الیک فلا، چونکہ آپ اپنے حصے کی تمام محنت، سٹرگل، کوشش کر چکے ہوئے تھے، اب نتیجہ ملنے کی امید جبرائیل امین سے نہیں تھی، مدد کی امید اور مدد کے لیے جو نگاہ تھی وہ جبرائیل امین کی طرف نہیں تھی بلکہ پروردگار کی طرف تھی۔ لہذا کہا کہ مجھے مدد کی ضرورت ضرور ہے مگر تیری نہیں،
اپنے رب کی جس کے سامنے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس سے محبت کی پاداش میں اور جس کے توحید کے علم کو بلند کرنے کی خاطر مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے. یہ الوکیل کہنے کا عملی مظاہرہ تھا جو جناب ابراہیم اس وقت ادا کر رہے تھے. اور انبیاء کی زندگیاں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء کی زندگیاں توکل باللہ سے بھری ہوئی ہیں. دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں اپنی تمام کوشش، اسٹرگل اور الہی قوانین پر عمل پیرا ہونے کے بعد تمام دوسرے سہاروں سے منہ موڑ کر اور ان سے صرف نظر کر کے حقیقی سب سے بڑے سہارے اللہ کی طرف دیکھنے اور اس پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.